السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے سوال کر لیا ہے کہ عمران ریاض خان کون ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی نااہل ہو سکتے تھے، وہ کس طرح ہو سکتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ اور سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کا بھی کیس لگ گیا ہے۔ یہ سب کیا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ بالکل، اور ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ایک اہم ترین کیس ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے ریمارکس آئے ہیں کہ جس نے کچھ لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ خاص طور پر قائد اعظم سے متعلق کچھ ایسے ریمارکس ہیں جس پہ کہ دنیا حیران ہے کہ دنیا یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ سپریم کورٹ میں نااہلی کی مدت 5 سال یا تاحیات سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے، کیونکہ اب اس میں 2 بڑے جو رہنما ہیں، یعنی ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور دوسرے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب۔ تو یہ دونوں ایسے رہنما ہیں جن کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی جو لائیو سماعت ہے اس پر ہیں، اور جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ایسا ریمارکس دیا ہے، ایک کیا کہیں، اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر 2002 میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ مطلب قائد اعظم پاکستان بنانے والے وہ کس طرح سے نااہل ہو سکتا؟ بالکل ایسے ہی آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں کیسے ہو سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی سزا 5 سال کرنے کی قانون سازی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن لڑ پائیں گے، کیونکہ جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں اور جس طرح کے دلائل آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے ہی آنا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کے دوبارہ جائزے کی استدعا کر دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ اٹارنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے آپ کے بارے میں سپورٹ کریں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے۔ دوران سماعت کیونکہ میر بادشاہ قیسرانی کے خلاف درخواست گزار کے وکیل ثاقب جیلانی نے بھی تاحیات نااہلی کی مخالفت کر دی۔ وکیل نے کہا کہ میں نے 2018 میں درخواست دائر کی جب 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ آیا۔ اب الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل ہو چکا ہے، اس لیے تاحیات نااہلی کی حد تک استدعا کی پیروی نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس نے مختلف پھر سوالات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کو کیا کسی نے عدالت میں چیلنج کیا؟ کسی نے عدالت میں چیلنج کیا؟ نہیں کیا، جس پر درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ کو کبھی بھی کسی نے عدالت میں چیلنج نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا کوئی ایسی صوبائی حکومت ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کی مخالفت کرے، جس پر صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز نے عدالت میں موقف دیا کہ تمام صوبائی حکومتیں الیکشن ایکٹ 2017 کو سپورٹ کر رہی ہیں، تمام صوبائی حکومتیں جو نگران ہیں اس وقت۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل جو کہ پہلے بھی سپورٹ کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 62-63 انہوں نے پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل نے رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے اہلیت اور نااہلی کی تمام آئینی شرائط پڑھ کر سنائیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی کے وقت 62 اور 63 دونوں شرائط دیکھی جاتی ہیں، انٹری پوائنٹ پر دونوں آرٹیکل لاگو ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ شقیں تو ایسی ہیں جن کو پڑھ کر یا دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے اچھے کردار والی شق اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شق ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے۔ الیکشن ایکٹ کی یہ ترمیم چیلنج نہیں ہوئی، جب ایک ترمیم موجود ہے تو ہم پرانے فیصلے کو چھیڑے بغیر اس کو مان لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تاثر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو
اوور رائٹ کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا تو کیا اب ہم سمیع اللہ بلوچ فیصلے کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سمیع اللہ بلوچ کیس میں عدالت نے ایک نقطے کو نظر انداز کیا. عدالت نے کہا کرمنل کیس میں بندہ سزا کے بعد جیل بھی جاتا ہے، اس لیے نااہلی کم ہے. عدالت نے یہ نہیں دیکھا ڈکلیریشن 62(1)(f) اور کرمنل کیس دونوں میں ان فیلڈ رہتا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم تو گناہگار ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور آرٹیکل 62 میں نااہلی کی مدت درج نہیں بلکہ یہ عدالت نے دی ہے کہ تاحیات ہو سکتی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک عدالتی فیصلے میں موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا اور اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں، اس خلا کو یعنی کہ ایسے اسپیس کو عدالتوں نے پر کیا. جسٹس منصور علی شاہ نے اس موقع پر اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ سوال یہ کیا الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی؟ آرٹیکل 63 کی تشریح کا معاملہ ہے اور سنگین غداری کرے تو الیکشن لڑ سکتا ہے. سول کورٹ سے معمولی جرائم میں سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی؟ کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور اس پر پھر مختلف ایک لمبی بحث ہے. اور اب یہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ان کی جو نااہلی ہے وہ آج سے سماعت ہوگی، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ اس حوالے سے آتا ہے. الیکشن تو وہ میرے خیال سے لڑ سکیں گے، کیونکہ جب بھی صوبائی حکومتوں کے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ یہ بتائیں کیا آپ کوئی اس میں مخالفت کرتے ہیں، یعنی کہ جو تاحیات نااہلی ہے، یعنی کہ پوری جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ تاحیات مینز تاحیات، اور اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اور اس میں یہ ہے کہ تاحیات مینز 5 سال. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ ہے جس میں یہ ہے کہ تاحیات مینز 5 سال، لیکن جو پچھلے فیصلے آئے تھے اس پر یہ لاگو نہیں ہوتا 5 سال. تو اس کا مطلب نواز شریف صاحب بھی 5 سال کے لیے نااہل ہیں. عمران خان صاحب 5 سال کے لیے، وہ دوسری ایک وجہ ہے نا کہ آپ کو سزا ہو چکی ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن آپ کو نااہل کر دیتا ہے، اور عمران خان صاحب کی نااہلی کچھ اگر فیصلہ معطل ہو سکتا ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کی جو نااہلی ان دنوں کی ہے، یعنی اس سے پہلے یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب کی نااہلی اگر تاحیات بھی ہوتی تو بھی 5 سال کی مدت میں ہوتی. لیکن اب یہ ہے کہ میاں محمد نواز، پھر عدالت نے اب اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ پانچوں وکیل صاحبان نے جو کہ سرکار کی نمائندگی کر رہے تھے بشمول اٹارنی جنرل، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کوئی مخالفت نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت ہو سکتی تھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کو روکا جاتا، اور جو ماضی میں جو اطلاق ہو سکتا تھا اب وہ ظاہر ہے ماضی میں اطلاق ہوگا اور اس قانون کا، اور انہیں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی. خاص طور پر میاں نواز شریف اور ان کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین، جن کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی لائیو اسٹریمنگ پر ہیں. اور اس کے علاوہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے لاپتہ افراد کے کیس کے حوالے سے کچھ اہم ترین ریمارکس دیے، جس میں انہوں نے کچھ سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ آپ بتا رہے ہیں متی اللہ جان، آپ بتا رہے ہیں، اور اسد صاحب انہوں نے کہا یہ عمران ریاض خان کون ہے، اس نے کیا بتایا کہ اس کو کس نے اٹھایا، جس پر شعیب شاہین صاحب نے بتایا. انہوں نے کہا کہ سر وہ صحافی ہیں، ان کی حالت خراب تھی، وہ بول نہیں سکتا تھا. پھر انہوں نے مزید شعیب شاہین صاحب نے مزید جواب دیا کہ اب وہ لاپتہ نہیں ہے، مگر جب وہ گھر واپس آئے تھے تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اور اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کیا عمران ریاض اثر رسوخ والے نہیں، کیا متی اللہ جان اغوا نہیں ہوئے تھے، آپ متی اللہ جان اور اسد طور کا نام شامل کیوں نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں، اور یہ سب گفتگو. دیکھیے لیکن یہ جملہ بڑا اس وقت مشہور اور وائرل ہو رہا ہے کہ عمران ریاض کون ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب یہ جانتے ہوں گے کہ
عمران ریاض خان صاحب کون ہیں اور ان کو کس نے اٹھایا. دیکھیے کس نے اٹھایا تو یہ عمران ریاض خان صاحب بتا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے متعلقہ شخص جو اپنے بارے میں جان سکتے ہیں وہ ایک عمران ریاض ہی ہیں. ان کو بلایا جائے اور وہ پیش ہوں گے, وہ بتا سکتے ہیں. دیکھیے بالکل, اور وہ ظاہر ہے جب ان کو بلایا جائے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ بتائیں گے کہ ان کو, پھر ان سے سوال کریں گے کہ آپ کو کس نے اٹھایا, کیونکہ آپ اسی زمین پر تھے. اگر اسی زمین پر تھے تو اسی زمین کے رہنے والے لوگوں نے ہی آپ کو اٹھایا ہوگا, اور اسی زمین کے رہنے والے لوگ ہو سکتا ہے آپ ان کو جانتے ہوں اور پہچانتے ہوں. پھر آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ تھے اور آپ کو کیا خدشات ہیں کہ کن نے آپ کو اٹھایا. اور ظاہر ہے سیالکوٹ پولیس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ سیالکوٹ پولیس واپس عمران ریاض خان کو گھر چھوڑ گئی. تو سیالکوٹ پولیس ہی بار بار عدالتوں میں یہ کہتی رہی کہ عمران ریاض خان صاحب تو پتہ نہیں کہ افغانستان نہ نکل گئے ہوں اور ان کا جو موبائل نمبر ٹریس نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد پھر سیالکوٹ پولیس نے ہی بتایا نا کہ عمران ریاض خان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم سیالکوٹ پولیس ہی عمران ریاض خان صاحب کو واپس لے کر آئی. تو سیالکوٹ پولیس سے پوچھا جائے کہ آپ کو عمران ریاض خان صاحب کہاں سے ملے اور قاضی فائز صاحب کا یہ سوال بہت ہی حیرت ناک ہے کہ عمران ریاض خان کون ہے. دیکھیے کون ہے, اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے نا کہ تعین ہو سکے کہ عمران ریاض خان صاحب کو انصاف ملے. کہیں نہ کہیں اس سلسلے کو رکنا چاہیے, کہیں نہ کہیں اس سلسلے کو تھمنا چاہیے, کہیں نہ کہیں اس سلسلے کو ہم نے بند گلی میں بند کرنا ہوگا کہ جو بھی لاپتہ افراد, ظاہر ہے پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر ابھی سے ہی اس پر ایکشن نہیں لیا جائے گا. ایگزیکٹلی. اور عمران ریاض خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ عمران ریاض سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. اور جس طرح سے وہ گئے تھے, جس انداز سے وہ گئے تھے, یعنی کہ سیالکوٹ میں ان کی آخری جو ویڈیو آئی جس میں وہ بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ پیشگی ویڈیو تھی, ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ ان کو ہو سکتا ہے گرفتار کر لیا جائے, اور جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا, اور انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ گرفتار ہوں گے, گرفتار ہوئے. سیالکوٹ پولیس نے کہا, عدالت میں ایک ویڈیو پیش کی کہ عمران ریاض خان صاحب کو ہم نے ریلیز کر دیا, ہم نے چھوڑ دیا, ریلیز کر دیا, اوکے ہو گیا. اور اس کے بعد پھر سیالکوٹ پولیس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کہاں ہے. پھر یہ سب کو لگا کہ عمران ریاض خان صاحب, اور یعنی عمران ریاض خان صاحب کی فیملی سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ عمران ریاض کہاں تھے. تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض لاپتہ ہیں. عمران ریاض خان صاحب اگر لاپتہ ہیں تو اس کا پتہ تو عمران ریاض خان کو ہوگا, دوسرا وہ جہاں ہوں گے ان کے پاس ان کو پتہ ہوگا. تو عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے یہ جو سوال تھا, جس میں اب ظاہر ہے عمران ریاض خان صاحب جب واپس آئے اور جب گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد لاپتہ ہوئے, عمران ریاض خان صاحب کا انداز دیکھ لیں, ان کا بولنے کا لکنت, ہکلاہٹ, اور اس کے بعد ان کے چہرے کی جو وضاحت بدل گئی, جو حالت بدل گئی, پورا حلیہ بدل گیا. عمران ریاض خان صاحب کا 22 سے 23 کلو جو وزن ہے وہ گر گیا, اور اس کے بعد ان کی جو جسمانی حالت ہے وہ چیخ کر بتا رہی ہے. وہ ٹوٹلی اپوزٹ جس طرح وہ سامنے آئے ہیں پہلے جب وہ لاپتہ ہوئے اور اس کے بعد کہ اگر ان کی ہم کنڈیشن دیکھیں, دونوں کا موازنہ کریں تو بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اس کے بعد پھر کچھ صحافی یہ بھی کہتے رہے, طلعت حسین صاحب نے یہ کہا کہ عمران ریاض خان صاحب اپنی مرضی سے گئے, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جانے والوں کی ایسی حالت تو نہیں ہوتی ہے. دیکھیے ان کو لگتا ہے, اب ان کی رائے ہے, اب ہم احترام کر سکتے ہیں, ان سے اختلاف ضرور کریں گے. اور ظاہر ہے اب یہ بتائیں گے طلعت حسین صاحب, کیونکہ وہ ایک ذمہ دار صحافی ہیں, تو انہوں نے اگر کوئی بات کی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے پیچھے یا تو کوئی مصلحت ہوگی, یا پھر کوئی منطق ہوگی, یا پھر کوئی مصالحت ہوگی جس بنا پر انہوں نے یہ بات کر دی ہوگی, ایسے تو نہیں کی ہوگی. اور طلعت حسین صاحب سے زیادہ اور کون اس فیلڈ میں زیادہ تجربہ رکھتا ہوگا جو یہ بات کر سکے. اور عمران ریاض خان صاحب سے پوچھا جائے کیا وہ اپنی مرضی سے گئے تھے, کیونکہ طلعت حسین صاحب کی اس وقت تمام تر سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو بلایا جائے, عدالت کے سامنے وہ پیش ہوں, اور اس کے بعد پھر جب وہ خود اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے تو یہ کیسے. تو عدالت نے کہا کہ اگر یہ تمام تر لوگ جو واپس آ رہے ہیں کیا یہ اثر و رسوخ والے نہیں ہیں, کیا یہ خود نہیں آ سکتے, عدالت بتا نہیں سکتے.
تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت کو بلانا چاہیے، کیونکہ اور سب آئیں گے بھی، اگر بالکل، ہاں۔ ایسا ہے نا کہ کوئی لاپتہ بننے کا اگر کوئی ڈھونگ رچائے تو کل کم از کم ہم باخبر تو ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب نے ڈھونگ رچا لیا اور وہ لاپتہ ہو گئے، اور یہ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے، بالکل۔ اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اور اس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ پھر ہمیں یہ بھی ایک جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ لاپتہ افراد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، تو اس سوال کا جواب تبھی مل سکتا ہے جب عمران ریاض خان صاحب کو عدالت بلایا جائے گا۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔